اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز آسان آیات۔ محترم سامعین، اس سے پچھلی ویڈیو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرما رہے تھے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، ان کے اوصاف، اخلاق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ خوبرو کسی کو نہیں دیکھا، چہرے پر واقعی چاند کی سی چمک تھی، مسکراتے تو پیشانی پر روشنی بکھر جاتی اور آبدار دانتوں سے شعاعیں پھوٹتی۔ معلوم ہوتا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، پتلیاں سیاہ، پل کے دراز، سر کے بال سیاہ، گنجان اور تھوڑے تھوڑے گھنگریالے بال، بدن مضبوط، گھٹا ہوا، قد درمیانہ مگر مائل بزردی۔ مجمع میں کھڑے ہوتے تو دوسروں سے قد ذرا نکلتا ہوا معلوم ہوتا۔ سینہ کشادہ، پیٹ ہموار، کلائیاں چوڑیاں، ہتھیلیاں فراخ، تلوے اتنے خمیدہ کہ کھڑے ہوں تو نیچے سے پانی بغیر چھوئے گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ بنو خزاعہ کی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول دور سے ہی اگر ہم دیکھیں تو دل فریب، قریب سے بھی کمال حسین، نہایت شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی و بیشی الفاظ سے معرہ، گفتگو موتیوں کی لڑی جیسے پرویو، نہ کوتاہ سخن، نہ فضول گو، مخدوم و مطاع ایسے کہ ان کے رفیق ان کے منہ سے بات نکلتے ہی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی کیفیت اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میں کھلی ہوئی نشانیاں نہ بھی ہوتی تب بھی آپ کا روئے انور خبر رسالت دینے اور آپ کو رسول برحق ثابت کرنے کے لیے پھر بھی کافی تھا۔ روزمرہ زندگی کے اصول یہ تھے کہ مکان رہنے کے لیے ہے، لباس ستر پوشی کے لیے ہے اور غذا زندہ رہنے کے لیے ہے۔ کچھ بشری رغبتیں بھی تھیں، لیکن شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گلے کا ہار نہیں بنایا۔ موسم، تمدنی، مروجات اور وضو، نماز کی ضروریات کے پیش نظر جو بھی میسر آ گیا وہی پہن لیا۔ لباس کو اظہار عمارت کا ذریعہ بنایا، نہ اعلان رہبانیت کا۔ اسی طرح غذا سے بھی نہ بلا وجہ انتخاب برتا، نہ اسے لذت کام و دہن کا وسیلہ بنایا۔ یہی حال سفر کا بھی تھا۔ موقع کی مناسبت سے جو سواری مل گئی وہی استعمال کر لی گئی۔ چنانچہ خچر، گھوڑے، گدھے، اونٹ سبھی زیر استعمال رہے۔ رہنے کے حجرے بھی ضرورت کے مطابق، ان میں کسی اسراف کا شبہ ظاہر بھی نہیں ہوتا تھا۔ پتھر گارے سے بنے ہوئے 10-12 فٹ لمبے اور 8-10 فٹ چوڑے حجرے ایسے تھیں کہ جن کی چھتیں اتنی نیچی تھیں کہ کھڑے ہوں تو چھت کو ہاتھ لگ جائے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھروں کے کھردرے پن کو چھپانے کے لیے اپنے حجرے کی دیواروں پر کپڑا تان دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑا اس لیے نہیں ہوتا کہ پتھروں کو پہنایا جائے۔ عام لباس سفید کرتا، سفید تہبند، سر پر سفید عمامہ یا ٹوپی، شانوں پر سفید چادر جسے کبھی لپیٹ لیتے، کبھی دانی بغل کے نیچے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیتے، ضرورت پڑنے پر طے کر کے تکیہ بھی بنا لیتے۔ کوئی خاص ملاقاتی آتا تو اتار کر اس کے لیے بچھا بھی دیتے بیٹھنے کے لیے۔ جیسا کہ مجھے یاد ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جب ان کی آیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر حذیفہ عرف شیمہ بنو سعد کی قیدی کی حیثیت سے جب ان کے سامنے لائی گئیں تو اس کی عزت افزائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر تک بچھا دی۔ سفید کے علاوہ ہلکا سبز اور ہلکا پیازی رنگ بھی پسندیدہ تھا آپ کا، لیکن دھاریوں کی صورت میں یمن کی بنی ہوئی ہلکے رنگوں والی دھاری دار چادریں اور ہلکے زرد اور مٹیالے رنگ کے لباس بھی پہنتے تھے۔ کپڑے نہ ڈھیلے رکھتے نہ تنگ، نہ ان کی لمبائی علامت کبر دکھاتی تھی، نہ کوتاہی رہنبانیت کا پرچار دکھاتی تھی۔ نئے کپڑے عموماً جمعے کے دن پہنتے، فاضل جوڑے بنوا کر نہیں رکھتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو پیوند لگا لیتے، لیکن صفائی اور نظافت کا حد درجہ خیال رکھتے تھے۔ یہی میانہ روی، یہی تقویٰ، یہی سادگی ان کا مزاج تھی۔ کبھی کبھی تحفوں میں آئے ہوئے بہت قیمتی کپڑے بھی پہنے، لیکن پسند نہیں فرمائے۔ ایک مرتبہ 27 اونٹنیوں کے بدلے ایک نہایت قیمتی جوڑا بھی خرید کر پہنا، اس میں نماز بھی پڑھی، پھر کسی کو تحفے میں دے دیا۔ یہ اس لیے کہ اچھے کپڑے سے اجتناب کہیں دین میں حجت ہی نہ بن جائے اور وہ لوگ خام خواہ چیتڑے نہ لٹکائے پھرے
وہ جہاں فضول خرچی سے روکنا چاہتے تھے وہاں یہ بھی خواہش تھی کہ لوگ جوگیوں، راہبوں اور سادھوں کی راہ پر نہ چل نکلیں۔ اصل مقصد تو یہی تھا کہ صاحب بصیرت، خوددار اور زیرک لوگوں کا ایک فعال، متحرک اور متوازن معاشرہ قائم ہو جائے۔ کرتا پہنتے تو پہلے دائیں ہاتھ آستین میں ڈالتے، جوتا پہنتے تو پہلے دایاں پاؤں میں، دانی کروٹ سے لیتے اور سوتے وقت بھی دانے رخسار دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر سوتے۔ کسی کو اگر کوئی چیز دیتے تو بھی دائیں ہاتھ سے، لیتے تو بھی دائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ کی فوقیت اور اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال ان کی سکھائی ہوئی اسلامی ثقافت کا ایک اہم عنصر بھی ہے۔ 22 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کی حیات مبارکہ ایک ایسی معیاری اور مثالی زندگی تھی کہ جس کی اقدار میں کوئی تضاد، کوئی خلفشار، کوئی پیچیدگی، کوئی الجھاؤ، کوئی ابہام، کوئی تصادم نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی زندگی تھی جو اپنی خداداد تمیز طبی کی بنا پر مزاج فطرت سے کامل مطابقت رکھتا تھا، جس کے احساسات فطری طور پر تمام خارجی عوامل کی طرف من و عیس بالکل رجوع کرتے تھے۔ ہر بات پر ان کا رد عمل اس حد تک حسب معمول ہوتا کہ غیر معمولی بھی معلوم ہوتا تھا۔ جب کوئی حل طلب مسئلہ ان کی خدمت میں پیش ہوتا تو ان کے اطراف بیٹھے ہوئے ہم سب اپنے اپنے طور پر اس کا حل سوچنے لگتے۔ اگر یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہو تو ہم ایسے کیسے اس کو سلجھا سکتے ہیں؟ 3 ہجری کی بات ہے، بنو غطفان کے ارادے کچھ نیک نہیں لگتے تھے۔ آئے دن کی خبریں ہمیں ملتی رہتی تھیں کہ وہ ہمارے خلاف مہم سوئی کی تیاری کر رہے ہیں، خطرہ بڑھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام بنا کر 500 مسلمانوں کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے پہنچ گئے۔ بنو غطفان کو بھی کسی نے اطلاع دے دی اور وہ ہماری آمد سے پہلے ہی پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دے دیا۔ ربیع الاول کی درمیانی تاریخیں تھیں، موسم نہایت خوشگوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے پیچھے چلنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو فوج کے ساتھ تھے، مگر ان کا اونٹ اتنا ضعیف اور لاغر تھا کہ وہ پیچھے رہ گئے اور ہماری ٹولی سے آ ملے۔ یہاں بھی وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ صورت دیکھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ذرا نیچے اترو اور اونٹ کو بٹھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ سے نیچے اترے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہانکنے کی چھڑی لے کر ان کے اونٹ کو آہستہ آہستہ 3-4 چھڑیاں بھی لگائیں اور پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کے لیے کہا۔ اب جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ چلا تو اتنا تیز کہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہی تو تھا۔ اگلے پڑاؤ پر نماز مغرب کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بنو غطفان کے آئندہ اقدام پر خیال آرائیاں ہو رہی تھیں کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر میں تمہارا اونٹ خریدنا چاہتا ہوں۔ جابر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ آپ کی نظر ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اسے قیمتاً خریدنا چاہتا ہوں۔ میں حیران تھا کہ یہ جابر کی اونٹ کا کہاں سے ذکر آ گیا اور اس میں خریدنے کی کون سی بات تھی؟ کمزور، اپنی جان سے بیزار، کوئی بالکل بھی اس کی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی پیشکش دہرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں جابر نہیں، مجھ سے سودا کرو، بتاؤ اس کے لیے 1 درہم ٹھیک رہے گا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کم ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اچھا چلو 2 درہم لے لو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ یہ بھی کم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر رقم بڑھاتے گئے اور بالآخر 40 درہم پر بات ختم ہو گئی۔ مدینے پہنچ کر اگلے دن نماز فجر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ بندھا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ 2 رکعت نماز نافل پڑھو۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال جاؤ 40 درہم کے برابر سونا تول کر جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دو، اور ہاں پلڑا ذرا نیچا رکھنا۔ میں سونا تول کر لایا تو اتنے میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ وہ سونا میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے سونا سنبھال لیا اور رخصت چاہی۔ 2-4 ہی قدم گئے ہوں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا اور فرمایا، ارے جابر اپنا اونٹ تو یہیں بھولے جا رہے ہو، اس کو تو لے جاؤ۔ یوں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا بھی لے گئے اور اپنا اونٹ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے اس قسم کا التفات بھی فرماتے رہتے تھے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔